بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مہر معجل اور حق مہر مؤجل میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، ایک ہے عین والا اور ایک ہے واو اور حمزے والا، ٹھیک ہے۔ جو عین والا معجل ہے نا، حق مہر معجل عین والا، وہ اجلت سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کس سے لیا گیا ہے؟ اجلت سے، یعنی کہ جلدی کرنا۔ آپ کو حق مہر ادا کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ اگر آپ نے معجل پر ٹک لگایا ہے یا معجل پر آپ لوگوں کی آپس میں بات ہو گئی ہے کہ میں حق مہر معجل ادا کروں گا، کیونکہ چونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگر جن لوگوں کو نہیں معلوم، ان نادان لوگوں سے میں بات کر رہی ہوں، جن لوگوں کو نہیں معلوم میں ان سے مخاطب ہوں کہ حق معجل مطلب ہے کہ جلدی ادا کرنا، ٹھیک ہے، اسی وقت، یعنی کہ آپ کا نکاح ہوا اور آپ نے حق مہر ادا کر دیا، ٹھیک ہے، اجلت کر دی، اجلت سے یعنی جلدی سے کام دیا آپ نے اور حق مہر ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے۔ اب آتا ہے حق مہر مؤجل، یعنی کہ واو کے اوپر جو حمزہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہو۔ میاں بیوی کی آپسی باہمی رضامندی سے کہ بیوی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہے، آپ مجھے بعد میں ادا کر دینا، یا شوہر نے کہا کہ ابھی کام میرا ٹھیک نہیں چل رہا اور جو میں نے پیسے رکھے تھے وہ کہیں اور کام میں لگ گئے ہیں تو میں بعد میں ادا کر دوں گا، تو یہ آپ کا مؤجل میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے حق مہر معجل عین والا لکھوا کر آپ نے مؤجل کر دیا، یعنی کہ آپ نے لیٹ کر دیا، تو پھر آپ نے یہ غلط کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ آپ اپنی زبان پر قائم نہیں رہے اور آپ نے حق مہر جو ہے اسے دبا لیا، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو گناہ ملے گا، آپ ادا کر دیجئے، کیونکہ حق مہر ادا کرنا یہ واجب ہے مرد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے آپ نے ادا نہیں کیا، حق مہر آپ نے ادا نہیں کیا اور آپ کی بیگم مر گئی، بیگم مر گئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حق مہر کب ادا کرنا ہے؟ حق خاتون تو مر گئی، اب کیسے ادا کرو گے حق مہر؟ تو دیکھو، مرنے سے پہلے کی بات تو یہ، کیونکہ دیکھو آپ کو روزے محشر میں اس کے اوپر گناہ تو ملے گا، سزا تو ملے گی کہ آپ نے اپنی بیوی کا مال ادا اس کو نہیں کیا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی، تو آپ پر یہ گناہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ وہ ملکیت آپ کے پر تھی۔ جو عورت کی جو ملکیت ہو گئی نا، حق مہر جو آپ نے تعین کر دی رقم، وہ اب اس کی رقم آپ کے اوپر ہے جب تک آپ ادا نہیں کر دیتے، جب تک آپ ادا نہیں کر دیتے اس کا حق مہر آپ کے اوپر لازم ہے، یہ آپ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر امانت ہے آپ کی بیوی کی، آپ کو اس کا پیسہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس کے مرنے سے پہلے ادا کر دو اس کا حق مہر، اور جتنے بھی انکل آنٹی سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حق مہر ادا کر دے، کیونکہ میرے والد صاحب، میں اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ جب یہ مسئلہ پیش آیا تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جو ہے حق مہر دینا واجب ہے اور بہت ضروری ہے، تو میرے والد صاحب کو لگتا تھا کہ شاید میں نے حق مہر ادا کیا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ سادگی والا ماحول تھا پرانے ٹائم میں، تو ان کو لگا شاید میں نے حق مہر ادا کیا نہیں، کیونکہ حق مہر تھا بھی بہت کم، تو اب ہوتے ہیں 20-25 ہزار، 60 ہزار، 1 لاکھ، تو پہلے جو حق مہر تھا وہ بہت کم ہوتا تھا، تو والد صاحب کو لگا کہ میں نے دیا نہیں، تو اس چکر میں والد صاحب نے 2 سے 3 بار حق مہر میری والدہ کو ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب حق مہر آپ کے اوپر ابھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نہیں دیا اور آپ کو اس بات پر یقین بھی ہے، جو انکل آنٹی ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ خواتین جو آنٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کریں حق مہر کا، ٹھیک ہے، اور جو انکل سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کو حق مہر ادا کر دیں، کم از کم اس عمر میں تو آ کے ادا کر دو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس حق مہر کی وجہ سے جو ہے کچھ اچھا نیک کام ایسا کر دے جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، ہو سکتا ہے وہ پانی کی سبیل لگوا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں پیسہ لگا دے، ہو سکتا ہے وہ کسی یتیم کے اوپر پیسہ لگا دے، ہو سکتا ہے وہ کسی مسکین کے اوپر پیسہ لگا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے نیک کام، اتنے اچھے کام میں لگا دے، کسی تبلیغی کام میں لگا دیں
کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں اس خاتون کی بھی جو حق مہر جو ہے نا اس اچھی جگہ پہ استعمال کر رہی ہیں، اور اس مرد کی بھی جس نے اس کا حق ادا کیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی عادت اتنی پسند آ جائے کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں اور جنت میں آسانی سے آپ لوگوں کا داخلہ ممکن ہو سکے. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ تو یہ حق مہر کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے جو کہ واجب ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.